اللہ اکبر۔ الحمدللہ آج بسم اللہ شریف کی فضیلت، بسم اللہ شریف کے کمالات، معجزات، کرشمات کے حوالے سے تیسرا بیان ہے۔ پہلے دو بیانات کے اندر بھی میں نے اس مضمون کو کھولنے کی اپنے تئیں کوشش کی کہ امت جو پیچیدہ اور مشروط وظائف ہیں اس سے کسی طرح باز آ جائے، اور وہ جمالی اذکار جن کا دنیا اور آخرت میں نفع ہی نفع ہے اور خاص کوئی شرائط آج کے دور میں بھی لاگو نہیں ہوتی، اس طرف ہم امت کو جو ہے وہ راغب کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ اسی سلسلے میں آج تیسرا بیان ہے کہ اللہ رب العزت اس کوشش کو، اس صحیح کو قبول و منظور فرمائے، اور وہ حضرات جو دنیاوی مسائل میں پھنسے ہوئے ہیں، اگر وہ وظائف کے ذریعے ہی ان مسائل سے یا اس بھنور سے نکلنا چاہتے ہیں تو بجائے وہ حزب البحر کی طرف جائیں، دعائے سیفی کی طرف جائیں، دعائے گنجرش کی طرف جائیں، یا سورہ بقرہ کی طرف جائیں، یا اسی طرح جو دیگر جلالی اذکار ہیں جس طرح آیت کریمہ ہے، ناد علی ہے، ان اعمال کو کر کے یا ان وظائف کو کر کے اپنے مسائل کا حل ڈھونڈیں، تو کہیں یہ نہ ہو جس طرح پہلے کروڑوں لوگ جو ہے ان وظائف کو کرتے کرتے اپنی دنیا بناتے بناتے اپنی دنیا اور آخرت بھی اجاڑ رہے ہیں، اور کئی اجاڑ چکے ہیں اور مایوس، لفظ چھوٹا ہے، مرتد ہونے کے قریب پہنچے ہوئے ہیں کہ نہ دنیا رہ گئی ہے، نہ عبادت کی توفیق رہ گئی ہے، نسلیں ہیں تو وہ برباد ہو گئی ہیں، گھر ہیں تو وہ ویران ہو گئے ہیں۔ تو یہ نہ ہو کہ جو نئے سننے والے ہیں وہ بھی ان اعمال کی طرف چل پڑیں اور سابقہ کی طرح اپنی دنیا بھی اور آخرت کو بھی الجھا بیٹھیں۔ بسم اللہ شریف کا وظیفہ یا بسم اللہ شریف کے اعمال اگر آپ توجہ کے ساتھ سنیں اور انسان کے اندر جتنا بے حرص ہو، جب بات سمجھ آ جائے گی تو آپ مجبور ہو جائیں گے دیگر اعمال چھوڑ کے بسم اللہ شریف والے اعمال کرنے پہ، کہ مجھے ایک چھوٹے عمل سے جب سب کچھ مل رہا ہے تو میں نے بڑا عمل کر کے کیا کرنا ہے۔ تو لوگ کتنے بیانات کے اندر میں یہ بات سمجھا چکا ہوں کہ انسان کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ یہ بنیادی طور پہ حریص ہے، تو انسان کی نظر کثرت کے اوپر ہوتی ہے، برکت کے اوپر نہیں ہوتی، اور میں اپنے تئیں کوشش کرتا ہوں کہ وہ اعمال بتائے جائیں جو زیادہ بابرکت ہیں، جن کے فضائل زیادہ ہیں، جن کے فیض و برکات زیادہ ہیں، جن سے ہم تھوڑے وقت میں زیادہ نفع اٹھا سکتے ہیں۔ لیکن امت کا مزاج بھی، انسان کا اپنا مزاج بھی، پھر امت کا مزاج پیروں نے ایسا بنا دیا ہوا ہے کہ جب تک سورہ بقرہ نہ ہو، سورہ مزمل نہ ہو، سورہ جن نہ ہو، اور کثیر تعداد میں نہ ہو، اور ساتھ مشکل شرائط نہ ہو، تو اس وقت تک انسان جو ہے وہ مطمئن نہیں ہوتا۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد پاک ہے کہ خالق کائنات نے 10 چیزوں کو 10 چیزوں سے زینت بخشی ہے۔ اگر آپ صرف یہی حدیث پاک توجہ کے ساتھ سن لیں تو بقیہ بیان کرنے کی یا سنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی سے آپ کو نقطہ سمجھ آ جائے گا کہ اگر آپ پہلے کوئی دیگر اعمال کر رہے ہیں تو ہم کتنی بڑی غلطی کر رہے ہیں یا کتنا بڑا خطرہ ہم نے مول لیا ہوا ہے، اپنے جان کا بھی، اپنے ایمان کا بھی، اپنی آل اولاد کی جان کا بھی، اور ان کے ایمان کا بھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے 10 چیزوں کو 10 چیزوں سے زینت بخشی ہے۔ آسمان کو اللہ رب العزت نے زینت بخشی ہے چاند ستاروں سے اور سورج سے۔ اللہ رب العزت نے زینت بخشی ہے دنوں کو جمعۃ المبارک سے۔ اللہ رب العزت نے زینت بخشی ہے سال کو مہینے سے، سال کو مہینے سے۔ اللہ رب العزت نے رات کو زینت بخشی ہے لیلۃ القدر سے۔ اللہ رب العزت نے تمام ملائکہ کو زینت بخشی ہے جبریل امین علیہ السلام سے۔
اسی طرح اللہ رب العزت نے زینت بخشی ہے تمام انبیاء علیہ السلام کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس سے۔ پھر جتنی کتابیں صحیفے اللہ رب العزت نے اتارے، ان تمام کتابوں کو، ان تمام صحیفوں کو خالق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید کے ذریعے زینت بخشی ہے۔ پھر قرآن مجید کو زینت بخشی ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے بخشی ہے۔ تو اللہ لوگ تینوں کتابیں سابقہ اور 250 کے قریب جو صحیفے اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام کو، مرسلین کو جو عطا کیے، ان تمام کو زینت بخشی گئی ہے قرآن مجید فرقان حمید کے ذریعے۔ اور قرآن مجید فرقان حمید کو جو زینت بخشی گئی ہے وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا ابو جعفر رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے جو 3 سابقہ کتابیں عطا فرمائی، نازل فرمائی، زبور ہے، تورات ہے، انجیل ہے، یا دیگر جو صحیفے ہیں، ان تمام کے فیض و برکات کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر نازل فرمایا۔ پھر قرآن مجید کے اندر 114 صورتوں میں جو فیض و برکات ہیں، اللہ نے وہ تمام فیض و برکات کو سورۃ الفاتحہ کے اندر ضم کر دیا، سمو دیا، نازل فرما دیا۔ پھر سورۃ فاتحہ کے اندر جو تمام فیض و برکات ہیں وہ اللہ نے ان 4 کلمات کے اندر پرو دیے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اللہ بولو یہ ہماری کتنی بدقسمتی ہے کہ ہم ایسا عمل چھوڑ کے جو تمام اعمال کی چابی ہے، اب نماز شروع کرتے ہیں تو اللہ کے نام سے، کھانا شروع کرتے ہیں تو اللہ کے نام سے، کوئی وظیفہ شروع کرتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے، اللہ کے نام سے۔ یعنی کوئی کام بھی مسلمان اہل ایمان شروع کرتا ہے تو وہ کس سے شروع کرتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام اعمال کی کنجی ہے، یہ صرف جنت کی کنجی نہیں ہے، تمام اعمال کی کنجی ہے۔ تو ہم نے کنجی کو چھوڑ دیا اور ہم کثرت کی طرف چل پڑے کہ میں یہ سورت پڑھوں گا یا یہ دعائیں پڑھوں گا تو میرے کام جو ہے وہ بن جائیں گے، جبکہ سارے کام کس سے بن سکتے تھے اور بن سکتے ہیں الحمدللہ بڑے آرام کے ساتھ، وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی حدیث پاک کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے صدقے دل سے ایک بار پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس نے زبور کی تلاوت بھی کر لی، اس نے تورات کی تلاوت بھی کر لی، اس نے انجیل کی تلاوت بھی کر لی، اس نے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت بھی کر لی، جو بقیہ تمام سابقہ صحیفے ہیں ان کی بھی تلاوت کرنے کا اس نے حق ادا کر دیا۔ یعنی جس نے ایک بار دل سے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ رب العزت صاحب کا تمام کتابیں اور صحیفوں کی تلاوت کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو ہم یہ چھوٹا عمل چھوڑ کے ہم کدھر چل پڑے؟ کوئی آیت کریمہ کی طرف، کوئی نعت علی کی طرف، کوئی سورہ بقرہ کی طرف۔ بے شک وہ اعمال اپنی جگہ پہ برحق ہیں، جائز ہیں، مجرب ہیں، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ وہ اعمال صرف خواص کے لیے ہیں اور خاص کاموں کے لیے ہیں، وہ عوام الناس کے لیے وہ اعمال نہیں ہیں یا وظائف نہیں ہیں۔ جب عوام کے اندر وہ وظائف مونگ پھلی کی طرح بانٹے گئے تو پھر عوام جو ہے اس میں الجھ دی گئی، اور آج اتنی الجھی ہے کہ کوئی سرا نہیں مل رہا، گھر گھر رجت کا شکار ہے، گھر گھر رجت کا شکار ہے۔ اب جوں لوگ بیانات سن رہے ہیں تو لوگ جو ہے وہ پریشان ہو رہے ہیں، اب انہیں کوئی راستہ نہیں مل رہا۔ اور میں کتنے بیانات کے اندر یہ بات کہہ چکا ہوں کہ رجت کا مریض ایسا مریض ہے جس کی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ جادو کا مریض ہے، آپ کسی عامل کے پاس چلے جائیں گے، کسی اللہ والے کے پاس چلے جائیں گے، ہمارے پاس آ جائیں گے، جو ہو سکتا ہے ہم کریں گے، کوئی سمجھائیں گے، کچھ اپنا تصرف اختیار استعمال کریں گے، اللہ رب العزت انشاءاللہ اس سے نکال دے گا۔ کوئی بدنی بیماری ہم اس کا مشورہ دے سکتے ہیں، بھائی فلاں ڈاکٹر کو چیک کراؤ۔ اس طرح اسیب کا مسئلہ ہے، اس کے لیے ہم کچھ پڑھنے کو دے سکتے ہیں، کوئی تعویذ دے سکتے ہیں، کوئی تصرف اختیار کوئی عامل اپنا استعمال کر سکتا ہے۔ لیکن رجت کا مریض ہے، اس کے لیے اس دھرتی پہ کوئی مسیحا نہیں ہے، کوئی کچھ کر نہیں سکتا۔ اس لیے بارہا سمجھاتا ہوں کہ اللہ والو ہمارے پاس بھی آؤ گے جب آپ امید لگا لیتے ہیں
کہ حضرت صاحب ہمیں ساری بات سمجھ آ گئی آپ کے بیانات سن کے کہ قصور ہمارا ہے، ہم نے غلط وظائف پڑھے، بغیر شرائط کے پڑھے، بغیر اجازت کے پڑھے، ہم نے کوئی دھیان نہیں رکھا، ہمیں ان باتوں کا علم نہیں تھا۔ مانتے ہیں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں اور ہمارے سے غلطی ہو گئی، اب بتائیں آگے ہم نے کرنا کیا ہے؟ تو اللہ والو میں کئی بار یہ بات دہرا چکا ہوں کہ میں نے نہیں کرنا، آپ ہی نہیں کرنا ہے۔ یہ آگ آپ نے لگائی ہے، ہم صرف دعا کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ آگ آپ نے لگائی ہے، بجھانی بھی آپ نے ہے، کھایا آپ نے ہے، ہضم بھی آپ نے کرنا ہے، کیونکہ جلالی اثرات بد آپ کے اوپر ہیں، اور ان کا اثر جو ہے وہ جمالی وظائف یا جمالی اعمال کے ذریعے وہ اثر بھی زائل کس نے کرنا ہے؟ آپ ہی نے کرنا ہے، وہ کوئی دوسرا نہیں کر سکتا۔ یہ کوئی جن نہیں ہے کہ پکڑ کے نکال دیا جائے گا یا پکڑ کے جلا دیا جائے گا، یہ تو اثرات ہیں۔ اب میرے کپڑوں کے اوپر مٹی پڑی ہے تو جھاڑنی کس نے ہے؟ وہ میں نے ہی جھاڑنی ہے۔ اگر کپڑے گندے ہیں تو دھونے کس نے ہے؟ میل لگی ہے تو دھونے کس نے ہے؟ وہ میں نے ہی دھونے ہیں، وہ کسی اور نے دھو کر نہیں دے دینے۔ تو اس لیے یہ انتہائی تکلیف دہ پہلو ہے یا مرحلہ ہوتا ہے ہمارے لیے کہ جب ہمارے پاس کوئی اتنی امید کے ساتھ آتا ہے، یا اگر اس نے بیانات نہیں سارے سنے ہوئے، اسے اس بات کا علم بھی نہیں ہے، تو ہمارے لیے بڑی یہ تکلیف دہ بات ہوتی ہے کہ ہمارے در پہ کوئی آیا، ہم اس کی مدد نہیں کر سکتے۔ تو اللہ علیہ اس لیے یہ بات بار بار سمجھا رہا ہوں کہ جو نئے وظائف کی دنیا میں کودنے والے ہیں کسی طرح وہ بچ جائیں، جو پھنسے ہیں سو پھنسے ہیں، جو نئے لوگ ہیں وہ اس دنیا میں آنے سے رک جائیں اور اپنی زندگی برباد کرنے سے بچ جائیں۔ اور اگر بالفرض ضرورت بھی ہے اعمال کی، کوئی پریشانی گھر میں ہے، کوئی کاروبار کا مسئلہ ہے، صحت کا مسئلہ ہے، روزگار کا مسئلہ ہے، کوئی بیماری کا مسئلہ ہے، جادو ٹونے کا مسئلہ ہے، تو ہم امت کو وہ اعمال دیں جو محفوظ ہیں، تاکہ اگر عام آدمی یہ اعمال کرے تو شرائط کا خاص خیال نہ بھی رکھے، تو اگر بالفرض اس کا کام نہیں ہوتا تو کم از کم نقصان بھی اس کو نہ ہو۔ جلالی وظائف اور بغیر شرائط کے جو وظائف لوگوں نے کیے، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ کسی کا کام ہو گیا اور کسی کا کام نہ ہوا، لیکن اعمال کرنے کے بعد سب کا کام ہو گیا۔ اعمال کرنے سے پہلے کسی کا کام جس مقصد کے لیے پڑھا، کسی کا کام ہوا اور کسی کا کام نہیں ہوا، لیکن پڑھنے کے بعد سب کا کام ہو گیا، سب کا کباڑا ہو گیا۔ اور آج تک امت کو یہ بات سمجھ ہی نہیں آئی، نہ پیشواؤں کو سمجھ آئی کہ یہ جو پھنسے ہوئے ہیں یہ اپنے گناہوں کی وجہ سے پھنسے ہوئے ہیں اور غلط وظائف کی وجہ سے پھنسے ہوئے ہیں۔ انہوں نے ٹرک کی بتی کے پیچھے کیا لگا کے رکھا کہ دوبارہ وار ہو گیا ہے، پھر تمہارے دشمنوں نے وار کر دیا ہے، پھر جادو ہو گیا ہے، اب آپ یہ پڑھو، پہلے آپ یہ پڑھ رہے تھے اب وہ پڑھو۔ اس سے اللہ والو کیا ہوا کہ جو الجھن تھی وہ اور پیچیدہ ہوتی گئی، جو زندگی الجھی ہوئی تھی وہ مزید الجھتی گئی، اور عامل جو ہیں یا پیر جو ہیں وہ امت کو لالی پاپ دیتے رہے کہ جادو ہے، جادو ہے، کاٹ ہو جائے گی، کاٹ کر دیں گے، اتنا پیسہ دے دو، یہ کر دو، یہ اتارا ہوگا۔ وہ اب اس رستے پہ چلتے رہے، اللہ نے شافی کو بھیج دیا۔ اب یہ ساری حقیقت جو ہے وہ امت کے اوپر دھیرے دھیرے کھلتی جا رہی ہے کہ کوئی جادو نہیں ہے، جادو کسی پہ ہوتا ہے، اور اس کا میں کئی بیانات کے اندر سمجھا چکا ہوں کہ اگر جادو ہوتا بھی ہے ایمان والے کے اوپر تو اللہ نے ایک نظام بنایا ہوا ہے، خود کار نظام کے تحت وہ جادو ٹوٹتا بھی رہتا ہے۔ یہ جو آپ کے دن نہیں پھر رہے تھے، آپ وظائف پڑھ پڑھ کے پاگل ہوئے تھے اور کسی کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی، وہ کیا تھی کہ جتنا جادو ٹوٹتا ہے اتنی آپ غلط پڑھائی کرتے جا رہے ہیں۔ تو اللہ والوں وہ تو 50 سال کے آپ 500 سال بھی لگے رہو گے تو کیسے نکلنا تھا آپ نے؟ کیسے نکلنا تھا آپ نے؟ اس لیے آپ کے برے دن ختم نہیں ہو رہے تھے، جادو ختم نہیں ہو رہا تھا، اور آپ کو کیا کہا جا رہا تھا کہ آپ کے دشمنوں نے، آپ کے شریکوں نے دوبارہ کر دیا۔ تو اللہ والو عوام خود بھی یہ کام کرتی رہی، پیشوا بھی یہ کام کرتے رہے، اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ نہ ہمارا ایمان رہا، نہ ہمارا مال رہا، اور نہ ہمارے کوئی ظاہری رشتے رہے۔ جب میں آپ کو کہہ دوں کہ آپ کے اوپر جادو انہوں نے کیا ہے تو کیا آپ کے دل جڑے رہ جائیں گے؟ چاہے میں نے جھوٹ ہی بولا ہے تو دل جڑے رہ جائیں گے؟
آپ فوراً میرے جھوٹ کو بھی سچ مانیں گے. تو اللہ بولو اس طرح ہمارے گھر بھی ٹوٹ گئے اور ہماری کمر بھی ٹوٹ گئی. تو اس لیے ہماری یہ کوشش ہے کہ جو نئے سننے والے ہیں یا یہاں تشریف جو لے کر آتے ہیں ان کو ہم جلالی اعمال سے بھی نکالیں، اور اگر وہ رجت کے اندر ہیں تو اس سے بھی نکالیں. اور اگر آج کوئی نیا عمل کرنے والا اس میدان میں کود رہا ہے تو اس کو روکنے کا ذریعہ بھی بن جائے. جب بسم اللہ شریف کے ساتھ، اس کنجی کے ساتھ، اس چابی کے ساتھ ہمارے سارے کام بن رہے ہیں تو اللہ والو پھر ہمیں سورہ بقرہ پڑھنے کی بغیر شرائط کی کیا ضرورت ہے؟ ہمیں سورہ جن بغیر شرائط کے پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب ہمیں اس میدان کا علم ہی نہیں ہے تو ہمیں یہ کام کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ علم خواص کا ہے، خواص جانے، پیر جانے، عامل جانے اور ان کے کام جانے، تو عوام کا یہ کام نہیں ہے. تو ہمارے کام الحمدللہ کس سے بن جائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. چاروں خلفائے راشدین نے، یعنی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، چاروں خلفائے راشدین نے 4 حدیثیں، یعنی ایک ایک حدیث جو ہے بسم اللہ شریف کی فضیلت کے حوالے سے روایت کی ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت کیا ہے کہ جس نے ایک بار پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ اس کے 40,000 سال کے، 40 سال بھی نہیں ہے، 40,000 سال کے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا اور اللہ اس کو ایمان والی موت عطا فرمائے گا. اللہ بولو اب ہم میں سے کس کی زندگی ہے 40,000 سال؟ یعنی ان احادیث مبارک کے اندر جو سالوں کا ذکر ہے وہ ادھر اشارہ ہے کہ اگر تیری زندگی ہو، اگر بالفرض تیری زندگی 40,000 سال ہو اور تو نے 40,000 سال گناہ کیے ہوں، تو ایک بار صدقے دل سے کہے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اللہ تیرے سارے معاف کر دے گا. تو جب اللہ والو گناہ ہی معاف ہو گئے تو کہاں بیماریاں، کہاں جادو رہے گا، کہاں مشکلات رہیں گی؟ پھر آسانیاں ہی آسانیاں ہو جائیں گی. اور دوسرا انعام کیا ملے گا جو ایک بار پڑھے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ اللہ اس کو ایمان والی موت عطا فرمائے گا. یہ یاد رکھنی بات پہلی حدیث پاک کے اندر. دوسری حدیث پاک جو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے روایت کی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ایک بار پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ اس کے 60,000 سال کے گناہوں کو معاف فرما دے گا. 60,000 سال کے گناہوں کو معاف فرما دے گا. اور جان نکلتے وقت، یعنی وقت جو نزاع ہے، روح نکلنے کا جو عمل ہے، اللہ اس وقت عافیت والا، خیر والا اور سلامتی والا معاملہ فرمائے گا. یعنی روح نکلتے وقت جو اذیت ہے، جو تکلیف ہے وہ نہیں ہوگی. اس اذیت، اس تکلیف سے اللہ محفوظ فرمائے گا. جس نے زندگی میں حالت ایمان کے اندر ایک بار پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ بس میں یہی بات روک کے پوچھتا ہوں کہ جو تم نے نیلے پیلے کیے ہیں اس سے کیا کما لیا ہے؟ کسی اللہ والے کے ساتھ تعلق ہوتا، اللہ کے ولیوں کے ساتھ تعلق ہوتا، علماء ربانی کے ساتھ تعلق ہوتا، دین سیکھا ہوتا. کون سا بچہ ہے جس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں آتی؟ یعنی ہمارا بچہ جب بولنا شروع ہوتا ہے تو ہم بات ہی یہیں سے شروع کرتے ہیں کہ بسم اللہ کہو، پاپا کہو، ماما کہو، پھپھو کہو، یہی الفاظ سکھائے جاتے ہیں. یہ کس کو بسم اللہ نہیں آتی؟ اور ہم کدھر لگ گئے؟ حزب البحر پہ، دعائے سیفی پہ، سورہ بقرہ پہ، جو دیکھ کے بھی لوگوں کو پڑھنا نہیں آ رہی، جس کے تلفظ، جس کی ادائیگی ٹھیک نہیں ہے. تو کتنی بار میں نے یہ بات کہی، جہاں رجعت کی کئی وجوہات ہیں، ان وجوہات میں ایک سب سے بڑی وجہ رجعت کی کیا ہے کہ جب آپ کا تلفظ ٹھیک نہیں ہوگا، آپ کی ادائیگی ٹھیک نہیں ہوگی، آپ کی تجوید ٹھیک نہیں ہوگی تو عمل الٹا پڑھ کر رہے گا، جس کو آپ اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ رجعت ہو کر رہے گی. 2 احادیث مبارک ہوگی. تیسری حدیث بعد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ روایت کی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے زندگی میں ایک بار پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، جس نے ایک بار پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ رب العزت اس کے 80,000 سال کے گناہوں کو معاف کر دے گا، قبر کے عذاب کو ہٹا دے گا، اور قیامت تک، یعنی جب تک ہم قبروں سے نکلتے نہیں، اللہ اس کی قبر کو منور کر دے گا.
اللہ تیری قبر کو منور کر رہا ہے، اللہ ایمان والی موت دے رہا ہے، اللہ جان نکلنے کی تکلیف ختم کر رہا ہے، محض ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنے پہ اے بدبخت کہ تیری جو بندش ہے وہ بسم اللہ سے نہیں کھل سکتی تھی، اس کے لیے کالی ہانڈی ہی ضروری تھی، اس کے لیے کڑیاں پہننی ضروری تھی، یا اس کے لیے نیلے پیلے چٹے الٹے سیدھے وظائف کرنا ہی ضروری تھے؟ اللہ والو مسئلہ یہ ہے، ہم لالچی تھے، ہمارے لالچ کو، ہمارے ہرس کو دیکھتے ہوئے اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر بھی ویسے ٹھگ مسلط کر دیے۔ جب ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو چھوڑا، سیرت کو چھوڑا، پھر اللہ نے ایسے ٹھگ ہمیں دے دیے، پھر انہوں نے ایسے رستوں پہ ہمیں چلایا، پیچدار رستوں پہ، اور ہم خوش ہوئے کہ یہ تو ہمارے لیے بڑی محنت کر رہے ہیں، یہ اتنے اچھے وظائف بتاتے ہیں۔ یہ ہمیں معلوم نہیں تھا آج سے 8-9 مہینے پہلے کہ یہ جو پیچدار ہمیں مسائل وظائف بتاتے ہیں ان کا نتیجہ کیا نکلنا ہے۔ جتنے پیچیدہ وظائف بتائے اتنی ہماری زندگی پیچیدہ ہوتی گئی، الجھتی گئی، پھر سرا آج تک کسی کو ملا نہیں ہے۔ آج امت کو آ کے معلوم ہوا ہے کہ بھائی ہم نے رشتہ دار چھوڑ دیے تو پیروں اور عاملوں کے کہنے پہ چھوڑ دیے، ان بیچاروں نے تو کچھ کیا ہی نہیں تھا۔ ہم نے بدگمانی کی وجہ سے خالہ کو چھوڑ دیا، پھپھو کو چھوڑ دیا، تایا کو چھوڑ دیا، چچا کو چھوڑ دیا، ہمسایوں کو چھوڑ دیا کہ یہ جادو کرتے ہیں، کہ یہ جادو کرتے ہیں۔ فلاں عامل نے کہا تھا۔ ابھی دیکھیں ہمارے ساتھ لوگ ضد لگاتے ہیں، نہیں جی جہاں بھی گئے ہیں انہی کا نام آیا ہے، جہاں بھی گئے ہیں انہی کا نام آیا ہے۔ تو کہتے بھی شرم نہیں آتی کہ جس نے یہ کہا ہے کیا وہ نبی ہے کہ اس کی بات حرف آخر ہے، یا معاذ اللہ وہ خدا ہے کہنے والا کہ اس کی بات حرف آخر ہے، یا جس عامل نے بتایا ہے اس کے اوپر کوئی وحی نازل ہوتی، اس کے اوپر جبریل آتے ہیں کہ اس کی بات حرف آخر ہے۔ نبی اور اللہ کی بات حرف آخر ہے، ادھر یقین نہیں ہے کہ ایک بار پڑھو گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو تیرے 80,000 سال کے گناہ اگر ہوں تو وہ بھی معاف کر دیے جائیں گے، اور اگلا فائدہ کیا ہوگا؟ قبر کا عذاب ہٹا دیا جائے گا، اور قیامت تک کے لیے تیری قبر کو منور کر دیا جائے گا۔ چوتھی اور آخری حدیث مولا علی کرم وجہ الکریم نے روایت کی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے زندگی میں ایک بار پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے 1,00,000 سال کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ یعنی اتنی زندگی بھی ہو، اتنے گناہ بھی کیے ہوں، 1,00,000 سال کے اللہ سارے گناہوں کو کیا کرے گا؟ معاف کر دے گا، اور ایمان والی موت ملے گی، قبر میں آسانی ہوگی، روح نکلتے وقت آسانی ہوگی۔ پھر اگلا جو چوتھا فائدہ ہوگا وہ کیا ہے کہ پل صراط سے آسانی سے پار لگا دیا جائے گا، پل صراط سے گزرنا آسان ہو جائے گا۔ جس نے ایک بار زندگی میں پڑھا ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اللہ والو جو زندگی میں جو میں اعمال بتاؤں گا، جو تعداد بتاؤں گا، اس تعداد میں وہ پڑھتا رہے تو اس کی کیا شان ہوگی قیامت کے دن۔ تو اگر اللہ آخرت اتنی دے رہا ہے تو کیا اللہ قلیل تھوڑی سی دنیا دینے پہ قادر نہیں ہے؟ جو اللہ آخرت میں اتنا کچھ دے رہا ہے، جب وہ سنار ہے نا، جب ان کے پاس آپ پالش کروانے کے لیے انگوٹھی یا زیور جاتے ہیں، لے کر جاتے ہیں، تو وہ پالش کرتے کرتے دہاڑی لگا لیتے ہیں، پالش کرتے کرتے وہ دہاڑی لگا لیتے ہیں۔ یعنی آپ نے 10 تولے ان سے سونا جو ہے وہ پالش کروایا، عورتیں دیا ہی، عورتوں کو تو ان چیزوں کا علم نہیں ہوتا، تو انہوں نے ماشا 1.5 ماشا جو ہے وہ کھڑکا لینا ہے پالش کے اندر ہی، اور جو مزدوری ہے وہ الگ لے لینی ہے۔ یعنی زیور کو پالش کرتے کرتے ہی وہ مہینے کی دہاڑی لگا گئے۔ اللہ والے رب جتنی آخرت دے رہا ہے وہ تو دیتے دیتے ہی دنیا اتنی مل جانی ہے کہ ہمارے سے سنبھالی نہیں جانی، ہمیں دنیا الگ سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے اگر ہم محض بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کی رضا کے لیے پڑھتے رہیں، اللہ کی رضا کے لیے پڑھتے رہیں۔ میں آپ کو 2-3 دلیلیں دیتا ہوں، پھر اعمال بتاتا ہوں۔ انشاءاللہ آپ مجبور ہوں گے کہ ہم نے اس سادہ زندگی کے اندر رہنا ہے اور سادہ اعمال کے اندر رہنا ہے تاکہ ہم بھی رجس سے بچیں اور ہماری آنے والی نسلیں بھی جو ہے وہ محفوظ رہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب بچے کو مکتب بھیجا جاتا ہے، جاگ رہے ہیں، کیا کیا جاتا ہے؟ بچے کو مدرسے میں، سکول میں، مکتب کہتے، مکتب میں یعنی مدرسے میں بھیجا جاتا ہے،
اور اس کا استاد کہتا ہے پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایسے ہی ہوتا ہے نا, یعنی جس کو ہم کہتے ہیں کہ آج بچے کی بسم اللہ ہے, یعنی اس نے اب تعلیم کی ابتدا کرنی ہے. تو جب اس کا معلم کہتا ہے, اس کا استاد, اس کا ٹیچر کہتا ہے کہ پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم, تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو ہی بچے کی زبان کے اوپر یہ کلمہ آتا ہے, یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم بچہ پڑھتا ہے, اللہ بچے کو اس کے والدین کو اور اس کے استاد کے اوپر جو عذاب ہے اللہ ہٹا دیتا ہے, اللہ معاف کر دیتا ہے. اب بچے کے تو گناہ ہے ہی نہیں, وہ ویسے معصوم ہے. اب جو ماں باپ ہیں, اللہ اس بسم اللہ شریف کی برکت سے ماں باپ کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. پھر جو استاد جس نے پڑھایا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, اس کے جو خطائیں ہیں, گناہ ہیں, اللہ وہ معاف کر دیتا ہے. ان کی وجہ سے جو وبال ہے, جو عذاب ہے یا آنے والا ہے, اللہ وہ ہٹا دیتا ہے. آج بچے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا ہے, آج بچے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا ہے. تو اللہ بولو اتنی برکتوں والا عمل جو ایک بار کیا جائے, ایک بار, کوئی وضو کی قید نہیں ہے, کوئی پاکی ناپاکی کی قید نہیں ہے, کوئی وقت کی قید نہیں ہے, کوئی شرائط نہیں ہے. آپ نے ایک بار کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم, تو تیرا رب جو ہے تیری اولاد کے استاد کا, معلم کا عذاب جو ہے وہ ہٹا رہا ہے. تو دنیا میں جس حالت عذاب کے اندر, پریشانی کے اندر ہے, جادو کی وجہ سے ہے, مالی تنگ دستی کی وجہ سے ہے, لڑائی جھگڑوں کی وجہ سے ہے, کسی بھی تکلیف میں ہے, کیا اللہ وہ تکلیف ہٹانے پہ قادر نہیں ہے؟ وہ تکلیف ہٹانے پہ قادر نہیں ہے. آپ حضرات دن میں 20 بار گھر سے باہر نکلتے ہیں اور باہر آتے ہیں, باہر سے اندر آتے ہیں. یعنی ہم کبھی نماز پڑھنے جا رہے ہیں, کبھی اپنی جاب کے لیے آفس جا رہے ہیں, تو انسان عام آدمی بھی 8-10 مرتبہ کم از کم گھر سے نکلتا ہے اور گھر میں داخل ہوتا ہے. یہ میں نے بات اس لیے واضح کی ہے کہ جب آپ گھر میں داخل ہوں تو آپ کو یہ شافی یاد رہے, کیوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان آپ کو یاد رہے گا. جب آپ اس فرمان کے اوپر عمل کرتے رہیں گے تو آپ اپنے مقدروں پہ ناز کریں گے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان میرے تک پہنچا ہے اور اللہ نے مجھے اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے دی ہے. میں تو روزانہ اتنا کچھ کما رہا ہوں, مجھے کس وظیفے کی ضرورت ہے, مجھے کس وظیفے کی ضرورت ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا کہ جب تم گھر میں داخل ہو, کوئی گھر میں داخل ہوا, داخل ہوتے اس نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم. یعنی سادہ الفاظ کے اندر آپ یہ سمجھ لیں کہ بسم اللہ شریف پڑھ کے آپ گھر میں داخل ہوئے. اب اگلی 4 باتیں آپ سن لیں جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی ہیں. 4 انعام اللہ عطا فرمائے گا. کتنے؟ 4. پہلا کہ جو گھر میں بسم اللہ شریف پڑھ کے داخل ہوا, اللہ اس کو 10 لاکھ نیکیاں عطا فرمائے گا. 10 لاکھ نیکیاں عطا فرمائے گا. جو گھر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے داخل ہوا, اس کے 10 لاکھ اللہ گناہ معاف فرما دے گا. جو گھر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے داخل ہوا, اللہ اس کے 10 لاکھ درجات کو بلند کرے گا. اب ذرا دل پہ ہاتھ رکھو. چوتھا انعام, 3 میں نے بتا دیے کہ جو بسم اللہ پڑھ کے گھر میں داخل ہوگا 10 لاکھ گناہ معاف, 10 لاکھ نیکیاں, 10 لاکھ درجات. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو گھر میں داخل ہوا اور اس نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم, اگر آج وہ مر گیا, قیامت کے دن اس کو شہداء کی صف میں کھڑا کیا جائے گا. اللہ والو ہماری کیسی بدبختی ہے کہ ہم یہ ٹھنڈا ٹھار منٹھار عمل چھوڑ کے, جمالی عمل چھوڑ کے ہم کدھر لگ پڑے, اور آج ہمیں واپسی کا کوئی رستہ نہیں ہے. آج ہمارے پاس وہ دکھ بھری کہانیاں اور یا وہ لوگوں کے درد ہمارے تک پہنچتے ہیں کہ ہم خود پڑھ کے پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہمیں رجعت کا علم بھی ہے, ہم لوگوں کو یہ شعور بھی دے رہے ہیں, سب کچھ ہے, لیکن ہمیں یہ ادراک نہیں تھا کہ امت کا بیڑا غرق اتنا ہو چکا ہے یا امت اتنی اذیت میں ہے. خدا کی عزت کی قسم یہ علم ہمیں بھی نہیں تھا. یہ اتنا ضرور تھا کہ یہ معاملہ یوں ہے یا اس کی وجہ یہ ہے, وہ نوکری ہم کر رہے ہیں, لیکن یہ ہمیں بھی علم نہیں تھا کہ اتنا نقصان امت کا ہو چکا ہے یا امت اندر ہی اندر اتنی برباد
ہو چکی ہے۔ جب اللہ والو ان اعمال کی رجت پڑی، اب میں بڑی اہم بات کہنے لگا ہوں، ذرا توجہ رکھیے گا، جب ان اعمال کی یعنی جو دیگر اعمال کرتے رہے بغیر شرائط کے کرتے رہے، جب ان کی کیا پڑی رجت، میں کہہ رہا ہوں بڑی توجہ رکھنی ہے، جب ان کی پڑی رجت، رستے کیا ہو گئے بند، اب کوئی وظیفہ نہیں چل رہا، جب کوئی وظیفہ کام نہ آیا تو لوگ مایوس ہو کے پھر کالے علم کی طرف چلے گئے۔ یہ رجت کی وجہ سے لوگ کالے علم کی طرف گئے۔ میں نے کتنے ویڈیوز کے اندر، کتنی پوسٹوں کے اندر یہ بات پڑھی اور خود جو ہے وہ دیکھی کہ لوگوں کا اعتقاد بنتا جا رہا ہے، اور یہ عاملین جو جادوگر ہیں جنہوں نے ڈھونگ رچایا ہوا ہے، باہر نام جو ہے مسلمانوں والے رکھے ہوئے ہیں اور قرآن کا نام لیتے ہیں اور اندر کیا ہے یہ کالا علم کرتے ہیں، جادوگر ہیں، انہوں نے عوام کا ذہن بنا دیا کہ آپ کے اوپر کالا علم کیونکہ بہت سخت ہوا ہے، یہ نوری سے اس کی کاٹ نہیں ہوگی۔ ادھر وہ وظیفے پڑھ پڑھ کے پہلے ہی تھکا ہوا تھا، اس کے دل میں جا کے بات ٹھک اتری کہ بات تو یہ صحیح کر رہا ہے، ہم نے کوئی وظیفہ چھوڑا تو ہے نہیں، اگر واقعی نوری سے کاٹ ہوتی تو ہماری ہو نہ جاتی، ہم اتنے سالوں سے وظائف کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ یہ بندہ ٹھیک کہہ رہا ہے، جبکہ وہ بندہ کیا کر رہا تھا جھوٹ بول رہا تھا، وہ ایمان جو ہے وہ کھینچنا چاہ رہا تھا، ایمان جو ہے وہ چرانا چاہ رہا تھا، لیکن کیونکہ یہ لوگ وظائف پڑھ پڑھ کے تھکے ہوئے تھے، جو ہی اس نے یہ وار کیا کہ یہ کالا علم ہے، اس کی کاٹ نوری سے نہیں ہونی، اس کی کالے سے ہی ہونی ہے، تو اللہ والو آج امت دبا دب جو ہے وہ کالا علم کر رہی ہے اور کالا علم کروا رہی ہے۔ اور صحیح بخاری کی حدیث پاک اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد پاک ہے کہ جس نے کالا علم کیا یعنی جادو کیا، کرنے والا بھی کافر، کروانے والا بھی کافر۔ پھر اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ جس گھر میں ایک بار کالا علم ہو گیا، عورت نے کیا یا مرد نے کیا، جس نے بھی کیا، اگر وہ شادی شدہ ہیں تو ان کا نکاح ٹوٹ گیا، اب گھر میں زنا ہو رہا ہے، تو اللہ بولو جس گھر میں زنا ہوگا اس گھر میں رزق آئے گا، وہ تو آیا وہ بھی چلا جائے گا، جس گھر میں زنا ہوگا اس گھر میں برکت ہوگی، وہ تو برکت ہوگی بھی تو چلی جائے گی، جس گھر میں زنا ہوگا اس گھر میں محبتیں ہوں گی، وہاں محبتیں اگر ہوں گی بھی تو تب بھی وہ دست و گریبان ہو جائیں گے، لڑائی جھگڑے شروع ہو جائیں گے۔ پھر جس گھر میں زنا ہوگا یا جو زنا کرنے والے ہیں جو بظاہر میاں بیوی ہیں، اللہ ان کو لا علاج بیماریوں میں پھنسائے گا۔ ہر جمعرات آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ آ کے روتے ہیں کہ حضرت صاحب یہ سارے ٹیسٹ کرائے ہیں، یہ رپورٹیں ہمارے پاس ہیں، کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی، اب میں کس منہ سے ان سے پوچھوں اور وہ کس منہ سے مجھے بتائیں کہ ہم پہلے کالا علم کرتے رہے ہیں، ہم جادو کرتے رہے ہیں۔ اور کتنے لوگ الحمدللہ یہاں اعتراف بھی کر چکے ہیں کہ حضرت صاحب پھر جو ساڈے کو ہویا سی کیتا، پھر اپنے دفاع واسطے کیتا، ساتھ تھوڑا ٹوچلا لیا، اپنے دفاع واسطے کیتا، کسی نے کہا میں نے اپنا بدلہ لینے کے لیے کیا، کچھ مانتے بھی ہیں۔ اکثریت سے نہ ہم پوچھ سکتے ہیں اور نہ ہم منوا سکتے ہیں، تو اللہ جہاں ایک بار گھر میں جادو ہو گیا، کسی نے بھی کیا، بس وہ گھر جو ہے وہ ماتم کدہ بن گیا، وہ رحمت کدہ نہیں رہ گیا، اب وہ ظلمت کدہ بن گیا۔ اب وہاں ہر روز شام غریباں ہوگی، وہاں ہر روز شام غریباں ہوگی، غم ہی غم ہوں گے، ایک غم جائے گا تو دوسرا غم آئے گا، ایک غم جائے گا اور دوسرا غم آئے گا۔ تو جو جب عوام نے پیچیدہ وظائف جو ہے وہ شروع کر دیے، کیوں؟ پیچیدہ وظائف کے اندر کشش تھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے عمل کے اندر کوئی کشش نظر نہیں آتی کہ بچے کو معلوم ہے، درود پاک کے اندر کشش نظر نہیں آتی، بچے کو معلوم ہے، استغفر اللہ کے اندر کشش نہیں ہے، بچے کو معلوم ہے، لیکن اگر ٹانکا لگایا جائے سورہ جن کا یا سورہ بقرہ کی چند آیتوں کا، سورہ آل عمران کی چند آیتوں کا، اس طرح اس کو پیچیدہ بنایا جائے، ساتھ کالا نیلا پیلا ککڑ یا بکرا ہو، تو انسان ذرا مطمئن ہو جاتا ہے کہ واقعی علاج ہو رہا ہے۔ اور اگر میرے جیسا کوئی فقیر کہہ دے کہ بسم اللہ پڑھو، انہوں نے کہا نہیں مہر لاتے انہوں تو آپ ہی کچھ نہیں آتا ہے گا، اس نے کیا کیا ہے؟ جان چھڑائی ہے، انہوں آپ بھی کوئی پتہ نہیں سیا گا۔ بندہ پوچھے بسم اللہ جب سے ہم پیدا ہوئے ہم پڑھ نہیں رہے، اگر بسم اللہ سے ہونا ہوتا تو ہو نہ جاتا، لیکن اس نے سارا یہ بیان سنا ہوتا تو اس کو معلوم ہوتا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر عمل کی، ہر وظیفے کی چابی ہے، دنیا کی چابی ہے، آخرت کی چابی ہے۔ تو بے شرما ہم تجھے چابی دے رہے ہیں، تو تالے کے پیچھے پڑ گیا ہے۔
تو تالا لے بھی لے گا تو جب چابی نہیں ہوگی تیرا تالا تیرے کس کام کا ہے؟ کس کام کا ہے؟ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا بات ارشاد فرمائی کہ جس نے ایک بار گھر میں داخل ہوتے ہوئے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ اس کے 10 لاکھ گناہ معاف کرے گا، 10 لاکھ نیکیاں، 10 لاکھ درجات بلند۔ اگر وہ اس دن مر گیا تو شہید ہے۔ یہ اب میں مسالہ ان کو بھی دے رہا ہوں جو آگے سینہ تان کے کہتے ہیں حضرت صاحب بس یہ کسی تے پیڑے واسطے نہیں کیتا، یہ ثواب واسطے کر دے رہی ہے، تو یہ ثواب کم ہے۔ کوئی عمل لے کر آؤ جس کا اتنا ثواب ہو، کوئی عمل لے کر آؤ جس کا اتنا ثواب ہو، کوئی عمل لے کر آؤ اس کے فضائل لے کر آؤ جس کے فضائل بسم اللہ الرحمن الرحیم کے برابر ہوں یا بڑھ کر ہوں، کوئی عمل لے کر آؤ۔ کتنی بار میں دہرا چکا ہوں کہ تمہارے پاس تالا ہے، چابی ہمارے پاس ہے۔ تالا اہم نہیں ہے، چابی اہم ہے۔ تو یہی بات اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی کہ اللہ رب العزت نے تمام فیض و برکات سابقہ کتابوں کے، صحیفوں کے کس میں بند کیے یا نازل کیے؟ قرآن مجید میں۔ اور قرآن مجید کے تمام فیض و برکات کو اللہ رب العزت نے سورۃ فاتحہ کی 7 آیات مبارکہ کے اندر نازل فرما دیا۔ اور جو 7 آیات کے اندر فیض و برکات تھے یعنی سورۃ فاتحہ کے، وہ اللہ نے ایک آیت کے اندر پرو دیے، ضم کر دیے، یعنی سے کہتے ہیں کہ سمندر کو کوزے میں بند کر دیا، وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب چابی تو ہے ہمارے پاس، تو تالا لے کے پھرتا رہ، تو پھرتا رہ تالا لے کر، تجھے کیا مل جائے گا تالے سے؟ تالا سنبھالنا مشکل ہوگا نہ وہ کسی کام کا ہے۔ سورہ مزمل کے عامل بن گئے، تالا کس سے کھولنا ہے؟ بسم اللہ سے۔ سورہ جن کے عامل بن گئے، تالا کس سے کھولنا ہے؟ بسم اللہ سے۔ آیت کریمہ حزب البحر دعائے سیفی وغیرہ وغیرہ کے عامل بن گئے، تالا کس سے کھولنا ہے؟ بسم اللہ۔ جب اللہ ہی راضی نہ ہوا تو تالا کیسے کھل جائے گا؟ اب تو تالا لے کے پھرتا رہے، وہ تو نے الگ بوجھ اپنے کندھوں پہ اٹھا لیا ہے، اب نہ تو وہ بوجھ نیچے اتار سکتا ہے اور نہ تو اٹھا کے مزید چل سکتا ہے۔ اسی کا نام رجت ہے، اسی کا نام رجت ہے۔ آج یہ تو نے بوجھ اٹھایا ہوا ہے، آج تو مر جائے گا، کل تیری نسلیں یہ بوجھ اٹھا کے چلے گی۔ یہ ایسا بوجھ ہے، یہ اب تیری جان چھوڑتی نہیں ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ پریشان نہ ہوں۔ آج جن لوگوں کو میری بات سمجھ نہیں آ رہی، یا جن کو ہماری فکر سمجھ نہیں آ رہی، یا جن کو رجت کا معلوم نہیں ہے، سمجھ نہیں آ رہی، گھبراؤ نہیں، اللہ آپ کو بھی زندگی دے، ہمیں بھی دے، قیامت تک کا وقت ہے۔ میدان بھی آپ کے پاس ہے، گھوڑا بھی آپ کے پاس ہے، بگاؤ۔ کوئی آپ کو یہ بتا دے کہ رجت ہے کیا، تشخیص کر دے، تو ہم نے کیا اعلان کیا ہوا ہے کہ اس کے جوتے اپنے امامہ شریف کے اوپر سجا کے چلیں گے۔ علاج تو بڑی دور کی بات ہے، یا یہ بتانا کہ بھئی اس میں سے نکلنا کیسے ہے، یا رجت ہوئی کیسے ہے، یا وغیرہ وغیرہ، اس کی باری وہ تو شافی نوکری کر رہا ہے۔ کوئی تجھے یہ بتا دے کہ تیرے پیٹ میں درد ہے تو درد ہے کیوں کا جواب دے دے، بس اتنی بات کا جواب دے دے۔ جہاں جاؤ گے وہ کہیں گے جادو ہو گیا ہے، جادو ہو گیا ہے، بندش ہو گئی ہے، جادو ہو گیا ہے، بندش ہو گئی ہے۔ تو شافی کیا سمجھا رہا ہے؟ کوئی جادو نہیں ہے، کوئی بندش نہیں ہے، تو نافرمان ہو گیا ہے، تو باغی ہو گیا ہے، تیرے گناہوں نے تجھے گھیر لیا ہے، تیری ہوس نے تجھے گھیر لیا ہے، اس لیے اللہ کی تو پکڑ میں آ گیا ہے۔ اب اللہ ڈاکو کے ذریعے پکڑوائے، بادشاہ اور پولیس کے ذریعے پکڑوائے، یا اعمال کے ذریعے پکڑوا دے، اللہ کے لیے کیا مشکل۔ تو پھر اللہ نے گھر کی بات گھر میں رکھی ہے کہ اندر ہی پڑی ہے تو اندر ہی مری جا۔ تو آج ہماری مائیں بہنیں بزرگ گھر وظیفے کر کر کے مر رہے ہیں، اپنے ہاتھوں ہی مر رہے ہیں، اپنے ہاتھوں ہی مر رہے ہیں۔ جس طرح اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل والوں کے لیے نظام بنایا تھا نا کہ تمہیں معافی تب ملے گی کہ ہاتھوں میں چھریاں لو اور اپنے آپ کو مارو، تب تمہیں گناہ تمہارے میں معاف کروں گا۔ تو میرے رب کا نظام ہے، جب اللہ والوں ہم نے گناہ کیے، اللہ نے ہمارے اوپر ایسے ڈبہ پیر جو ہے وہ مسلط کر دیے۔ اللہ نے کہا وظیفے پڑھتے جاؤ تو اجڑتے جاؤ، مرتے جاؤ، جتنا پڑھو گے اجڑتے جاؤ گے، اور اندر تمہارے مایوسی آتی جائے گی، کیوں تو نے میرے کملی والے کی زندگی چھوڑ دی ہے۔ تمہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین پسند نہ آئے کہ بسم اللہ نہ کی ہو جاندہ ہے، یہ تو بچے نو آندی، درود پاک نال کی ہو جاندہ ہے، کنے بندے نو درود پاک نہیں آندہ؟ اچھا جی استغفار کیا تو لو، اسی کیڑا گناہ کیتا ہے، پیر صاحب پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھ رہے۔ یعنی یہ 3 اعمال جن سے دنیا آخرت بنتی ہے، ان 3 اعمال کو جو کملی والے نے بتائے ہیں،
جن کے فضائل احادیث مبارک کے اندر آئے وہ امت کو پسند نہ آئے، امت کو پسند آئی تو گتھی آئی، امت کو پسند آیا تو اے ٹی ایم کارڈ پسند آیا، امت کو پسند آیا تو 129 مرتبہ سورہ کوثر پسند آئی، امت کو پسند آئی تو حامیم لا ینصرون پسند آیا، امت کو پسند آیا تو آیت کریمہ پسند آیا، امت کو پسند آئی تو سورہ بقرہ پسند آئی۔ جن کے یہ فضائل ہی نہیں ہیں، اور اگر بعد میں بزرگان نے یہ ان صورتوں کو آزمایا بھی ہے تو وہ مستحب اعمال ہیں۔ میں نے کیا کہا؟ وہ خواص کے لیے ہیں، وہ عوام کے لیے ہے ہی نہیں ہے۔ جب ہمارا کام اللہ والو کنجی کے ساتھ بن رہا ہے تو ہمیں تالے کے پیچھے بھاگنے کی کیا ضرورت تھی؟ ہم گھر میں داخل ہوں، جس طرح میں نے کہا کہ آپ گھر میں 8-10 مرتبہ گھر میں داخل ہوتے ہیں اور 8-10 مرتبہ نکلتے ہیں۔ جب داخل ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم، 10 لاکھ گناہ معاف، 10 لاکھ نیکیاں اور 10 لاکھ درجات بلند، اور چوتھا کیا ہے؟ اگر اس دن مر گئے، مرنا تو ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، اگر اس دن بسم اللہ شریف پڑھی ہوگی تو اللہ شہداء کی صف میں کھڑا کرے گا۔ تو اللہ والو ہم یہ سب کچھ جو ہے وہ چھوڑ کے تو لگے کدھر ہیں؟ جہاں کچھ بھی نہیں ملا، سوائے رسوائی کے اور ذلت کے ہمیں کچھ نہیں ملا۔ آج جو اللہ والو ہمارے گھروں میں لا علاج بیماریاں ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ میری یہ بات کا تجربہ کریں۔ آپ کسی ہوٹل میں کھانا کھا رہے ہیں، خانقاہ میں یہاں لوگ بیٹھے ہیں کھانا کھا رہے ہیں، یہاں یعنی 2 4 5 لوگ کھانا کھا رہے ہیں۔ جب کھانا شروع ہو جائے، یعنی لوگ کھا لے، 2 4 5 لقمے کھا لے، گھر میں افراد فیملی بیٹھی ہے، 2 4 5 لقمے سارے لوگ بیٹھے دسترخوان پہ ڈائننگ پہ، انہوں نے کھا لیے، پھر آپ سوال کریں کہ بتاؤ آپ میں سے کس کس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا ہے؟ ایک دوسرے کا منہ جو ہے نا وہ نہیں دیکھ سکو گے، ایک دوسرے سے آنکھیں نہیں ملا سکو گے۔ یہ شافی کی بات آپ کے پاس امانت ہے۔ رہ کے یاد آؤں گا، رہ کے یاد آؤں گا۔ کسی دسترخوان پہ بیٹھے، خانقاہ میں، مسجد میں، جہاں لوگ کھانا کھا رہے ہیں، آپ جب کھانا شروع ہو جائے، یعنی شروع ہو گئے 2 4 5 لقمے، 1 آدھ منٹ ہو گئے کھاتے ہوئے، ایک دم روکے، انہوں نے کہا جی آپ میں سے کس کس نے بسم اللہ پڑھی ہے؟ میں نے کیا کہا ہے؟ آنکھیں نہیں ملا سکو گے۔ ہر بندہ کہے گا بھول گیا بھول گیا بھول گیا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا جان بوجھ کے چھوڑ دیا، بھول گئے۔ کیوں بھول گئے؟ نبی کی زندگی اتنی سستی ہے جو بھول گئے، نبی علیہ السلام کی باتیں اتنی سستی غیر معمولی ہیں جو بھول گئے، ان کی اتنی وقت ہے۔ موبائل کیوں نہیں بھول گئے؟ موبائل کیوں نہیں بھول گئے؟ گھر میں جی اس کے ساتھ میٹھا ہے، اس کے ساتھ چٹنی ہے، چپاتی گرم ہے، فلاں کیوں نہیں پکایا، اس میں مرچ کم ہے، اس میں یہ زیادہ ہے، وہ ساری باتیں یاد ہے۔ نیپکن لے کر آؤ، ٹیشو لے کر آؤ، کوک لے کر آؤ، فلاں چیز لے کر آؤ، رہتا نہیں ہے، سیلڈ نہیں ہے، آئس کریم نہیں ہے، ساری باتیں یاد ہیں۔ کھانا اچھا ہے، کس طرح کا ہے، یہ سب کچھ پتا ہے۔ نہیں پتا تو کملی والے کی زندگی کا پتہ نہیں ہے، کملی والے علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کا پتہ نہیں ہے کہ میں نے کھانا شروع کرنا ہے تو میں نے پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کھانا بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھا شیطان اس میں شریک ہو جاتا ہے۔ تو اللہ جب ہمارے طعام کے اندر، ہمارے کھانے کے اندر شیاطین شریک ہو گئے تو پھر گھر گھر میں لا علاج بیماریاں آ گئیں، گھر گھر میں لا علاج بیماریاں آ گئی۔ میں آسان طریقے سے آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ ادھر آپ کھانا کھا رہے ہیں، ساتھ ایک کتا بھی اس میں منہ مارتا جا رہا ہے، اللہ والو خود سوچو تمہیں شفا ملے گی یا وبا ملے گی؟ یہ ہے آج ہر گھر میں بلڈ پریشر کا مریض، ہر گھر میں شوگر کا مریض، ہر گھر کے اندر جوڑوں کا درد، آرتھرائٹس کا مریض یا دیگر امراض، کوئی نہ کوئی مرض کا مریض جو ہے وہ ہر گھر میں موجود ہے۔ کمائے جا رہے ہیں، ڈاکٹروں کو لٹائے جا رہے ہیں، کمائے جا رہے ہیں، دوائیاں کھائے جا رہے ہیں، ڈاکٹروں کو لٹائے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ چھوڑ دیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وظیفہ چھوڑ دیا، کھانا کھانے لگے۔ اتنے گناہ ہیں کہ اللہ بھلا دیتا ہے، اللہ توفیق ہی نہیں دیتا کہ میرے نام سے شروع کر۔ کیوں؟ تو نے کمایا میرے نام سے نہیں ہے۔ اصل کہانی یہ ہے، اصل کہانی یہ ہے۔ جب ہم دکان پہ گئے، ہم نے دکان پہ کام بسم اللہ پڑھ کے شروع نہیں کیا، بسم اللہ پڑھ کے نہیں شروع۔ دفتر میں بیٹھے تو کام بسم اللہ پڑھ کے نہیں کیا، ڈاکٹر ہے تو کلینک پہ گیا ہے تو اس نے بسم اللہ پڑھ کے، جب کمایا بسم اللہ پڑھ کے نہیں ہے تو اللہ کھانے بسم اللہ پڑھ کے دے گا؟
کہانی یہ ہے کہ جب ہم نے کمایا بسم اللہ کے بغیر، اللہ کہتا تو کھائے گا بھی بسم اللہ کے بغیر، تو جب کمایا بسم اللہ کے بغیر اس میں بھی برکت نہیں ہے، تو جب کھایا بسم اللہ کے بغیر اب اس میں برکت بھی نہیں ہے، اور بلائیں وبائیں ساتھ آئیں گی۔ جہاں کماتے ہو وہاں بھی ذلیل ہوگے، اور جہاں بیٹھ کے کھا رہے ہو پھر کھا کے ذلیل ہوگے۔ کوئی کہے گا حضرت صاحب میرے قبض ہو گئی ہے، تو کوئی کہے گا جی مجھے ہضم نہیں ہوتا، کسی کو کوئی بیماری، کسی کو کوئی بیماری، پھر کیا ہوگا؟ کماتے بھی جاؤ گے پوری نہیں پڑے گی، اور کما کے بھی بیماریوں کے اوپر لگاتے بھی جاؤ گے۔ اللہ والو آج یہ گھر گھر کی کہانی ہے کہ نبی کا ایک وظیفہ چھوڑا، آج 4 گھنٹے 6 گھنٹے ہماری مائیں بہنیں اور وظائف کرنے والے لوگوں کے پاس وظائف کرنے کا وقت ہے، قرآن پڑھنے کا وقت، تلاوت کرنے کا وقت نہیں، نبی علیہ السلام کی سنتوں پہ عمل کرنے کا وقت نہیں ہے۔ وظیفہ نہیں بھولتا، کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ بھول جاتی ہے، گھر میں داخل ہوتے بسم اللہ بھول جاتی ہے، کپڑے پہنتے ہوئے بسم اللہ پڑھنا یعنی حسار کرنا وہ بھول جاتا ہے، میاں بیوی خلوت کر رہے ہیں تو بسم اللہ بھول جاتا ہے، باقی سارے چونچلے یاد رہتے ہیں۔ جہاں جہاں میرے نبی کی سنت آتی ہے اللہ بھلا دیتا ہے، اللہ بھلا دیتا ہے۔ تو اللہ نے جب بسم اللہ بھول گئی، جو رب کو بھول گیا اللہ نے پھر اس کو بھلا دیا، پھر جو اس کے ساتھ شیطان کرے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس کو روایت کی ہے کہ جب بسم اللہ شریف کے ساتھ کھانا کھایا جاتا ہے تو شیطان اس میں داخل ہو جاتا ہے۔ جب بیچ میں یعنی درمیان میں جا کے کسی کو یاد آ گیا کہ میں نے بسم اللہ شریف نہیں پڑھی، تو اگر وہ درمیان میں بسم اللہ شریف پڑھ لیتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ جو شیطان نے کھانا کھایا ہوتا ہے اس کی وہ کہہ کر دیتا ہے، تو پھر انسان شروع سے کھانا شروع کرتا ہے، یعنی پہلا کھانا جو ہے وہ سلامتی والا، برکت والا، رحمت والا ختم ہو گیا، جو چند لقمے بعد میں تو نے کھائے بس اسی کے اوپر تجھے صحت ملے گی، اسی کے اوپر تجھے شفا ملے گی، باقی جو تو سارا کھا چکا ہے وہ گند ہی گند ہے، وہ وبا ہی وبا ہے۔ اللہ بولو میں تو کھانے کی بات کر رہا ہوں، میں نے بھی کیا کہا کہ جب کماؤ گے بسم اللہ کے بغیر، کھاؤ گے بھی بسم اللہ کے بغیر۔ مرغی لینے جاتے ہو، کون نہیں جاتا؟ مرغی لینے جاتے ہو، پڑھتے ہیں وہ تکبیر، اگر آپ شور مچاؤ گے تو وہ زیادہ آگے کیا کہیں گے؟ وہ جی چھری تو پڑی ہی ہے، اور اگر 5-7 مرغیاں کاٹ رہے ہیں تو کسی ایک پہ بسم اللہ اونچی کہہ دیں گے، باقی نہیں پڑھیں گے، صرف بسم اللہ کہہ دیں گے، باقی تکبیر نہیں پڑھیں گے۔ تو اللہ بولو جو مرغی، جو گوشت، جو بازار سے مٹن لے کے آتے ہو، بیف لے کے آتے ہو، مشینوں کا، سلاٹر ہاؤس کا، مشینوں کا، ذبح خانوں کا ہو، وہ کون سی بسم اللہ تو کون سا اللہ کا نام، اور کون رحمان تو کون رحیم، جب لے کے ہی ایسا آئیں گے اللہ والو جو اللہ کے نام کے بغیر تیار ہوا ہے، پھر وہ پکانے والی مائیں بہنیں جنہوں نے سبزی بنائی تو بسم اللہ نہیں، چاول دھوئے تو بسم اللہ نہیں ہے، دالیں دھوئی تو بسم اللہ نہیں ہے، پیاز کاٹا، مسالے ڈالے، بسم اللہ نہیں ہے، ہنڈیاں چڑھائی تو بسم اللہ نہیں ہے، تو اللہ کھاتے ہوئے بسم اللہ پڑھنے کی توفیق دے گا؟ اللہ پڑھنے کی توفیق دے گا؟ تو اللہ نے یہ سارا مسئلہ میں نے کھول کے سامنے رکھ دیا ہے کہ کمانے سے لے کے کھانے تک کہیں بھی اللہ یاد نہیں ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم یاد نہیں ہے۔ اور اگر بات سمجھ نہیں آئی تو خواتین جو سن رہی ہیں اپنے اندر جھانکیں کہ کس کس مقام پہ بسم اللہ پڑھتی ہیں۔ آپ مرد حضرات ہیں، آپ سوچیں کہ آپ کس کس مقام پہ بسم اللہ پڑھتے ہیں۔ تو جب کمایا بھی بسم اللہ کے بغیر، پکایا بھی بسم اللہ کے بغیر، تو کھائیں گے بسم اللہ پڑھ کے؟ اب ساری بات سمجھ آ گئی؟ جب کمایا بسم اللہ کے بغیر تو پکے گا بھی بسم اللہ کے بغیر، پھر کھائیں گے بھی بسم اللہ کے بغیر، الا قلیل جس کو اللہ توفیق دے دے پڑھنے کی، اس کے کسی عمل کی وجہ سے اللہ توفیق دے دے۔ تو اللہ نے یہ اپنی غلطیوں کی اصلاح بھی کرنی ہے، اور اس چھوٹے سے عمل سے ہماری دنیا بھی بن جائے گی اور انشاءاللہ ہماری آخرت بھی بن جائے گی۔ اور وہ حضرات جو رجت کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، پہلے وہ کوئی عمل نہیں کر رہے، تو وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے عمل سے رجت سے بھی نکل سکتے ہیں، رجت سے بھی نکل سکتے ہیں۔ اب اس کے پڑھنے کے کئی طریقے ہیں، ان میں سے دو طریقے آج میں بتا دیتا ہوں، پھر انشاءاللہ بقیہ آگے جو بیانات آئیں گے اس میں ساتھ ساتھ بتاتا رہوں گا۔ سب سے پہلا جو طریقہ جو بنیادی ہوتا ہے وہ آج بتانا ضروری ہے، وہ ہے زکوٰۃ۔ وہ کیا ہے؟ زکوٰۃ۔ کسی بھی عمل کی تاثیر زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کے لیے کیا ہے کہ ہم پہلے اس کی زکوٰۃ دیں، زکوٰۃ نہیں ہوگی تو وہ تاثیر نہیں آئے گی۔ ایک تو وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ دے کے پڑھیں گے، اور ایک عوام الناس ہے، وہ کہتے ہیں جی ہم زکوٰۃ نہیں دے سکتے، یا ہماری فلاں مجبوریاں ہیں، میرے بچے چھوٹے ہیں، ہم سفر میں ہوتے ہیں۔ تو ایک عمل بتا دیتا ہوں بغیر زکوٰۃ والا، اور ایک عمل بتا دیتا ہوں
ज़कात वाला, ताकि दोनों का भला हो जाए जो लोग आए हुए हैं। सबसे अफजल क्या है? ज़कात। जब आप ज़कात दे देंगे तो क्या होगा कि आपके पास एक अमल हाथ में आ जाएगा, उसकी तासीर आ जाएगी, आपके हाथ में हथियार आ जाएगा, उससे फिर आप अपने काम भी निकाल सकते हैं और मखलूक खुदा का भला भी कर सकते हैं, लोगों के काम भी आ सकते हैं। ज़कात का क्या है कि आपने 1.25 लाख मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है। 1.25 लाख को आप 40 में तकसीम करेंगे तो ये 3125 मरतबा के करीब करीब ये निकलेगा। अगर कोई कम ज़्यादा हुआ तो देख लीजिएगा। 3125 के करीब ये निकलेगा फी यौम। तो 40 दिन आप पढ़ेंगे। अब आप तरीका सुन लें। एक वक्त का तयन करना है, वो आपके ऊपर है, उसकी कोई सख्ती नहीं है। सुबह पढ़ो, रात को पढ़ो, दोपहर को पढ़ो, वो आपके ऊपर है। लेकिन जब आपने एक वक्त रख लिया, ज़कात का असूल ये होता है कि एक वक्त होना चाहिए, एक जगह होनी चाहिए और एक ही लिबास होना चाहिए। अगर आज आपने ये वाला लिबास लगाया हुआ है तो फिर इस लिबास को आप 40 दिन कोशिश करेंगे कि मैं यही लगाऊं। तो कोई एक सूट आप लगा लें, अगर वो 2, 4, 5 दिन के बाद गंदा हो जाता है, धो दें, फिर दोबारा वही आपने पहन लेना है। अब एक लिबास होगा, एक ही जगह होगी और एक ही तादाद होगी, एक ही यानी वक्त होगा और एक ही तादाद होगी। ये 4 चीज़ें बुनियादी हैं। ना तो तादाद ऊपर नीचे रोज़ाना करेंगे, ना वक्त को ऊपर नीचे करेंगे, ठीक है, और ना जगह को ऊपर नीचे करेंगे और ना लिबास रोज़ाना बदलेंगे। यानी ये बुनियादी शर्तें हैं जो हर सूरत में खवास के ऊपर भी और आवाम के ऊपर भी ज़कात देते लागू होती हैं। अगर इन्हीं शराइत का ख्याल नहीं रखेंगे तो फिर अल्लाह वालों हमारे अमाल बताने में जो फी ज़माना बता रहे हैं फिर कोई फ़र्क तो ना रह गया। वो करके भी मरे हो, फिर ये करके भी मरोगे। तो ये शराइत आपने रखनी है। कोई ये मुश्किल शराइत नहीं, कोई जलाली जमाली परहेज नहीं मैं बता रहा। एक तादाद होगी, एक वक्त होगा, एक जगह होगी और एक लिबास होगा। ये 4 शर्तें हो गई। तादाद मैंने बता दी है कि मुझे थोड़ा सा कोई शक है कि ऊपर नीचे मैं ना बोल रहा हूँ। यानी आप 1.25 लाख को 40 में तकसीम करेंगे तो गालिबन मेरा गुमान है कि वो 3125 मरतबा फी यौम तादाद निकलेगी, आपकी तादाद निकल आई। अब मिसाल के तौर पे आपने वक्त का तयन कर लिया कि मैंने बाद नमाज इशा पढ़ना है, तो अब इशा की नमाज के फौरन बाद अगर आपने पढ़ना है तो फिर जिस लिबास के अंदर आपने वजीफा करना है वो लिबास पहन के आप इशा की नमाज पढ़ें, ठीक है। अब आपने वो लिबास पहन लिया, इशा की नमाज पढ़ी, उसके बाद आप पहले क्या करेंगे? हसार करेंगे, खिजरी अमल का हसार करेंगे। जिन्हें मालूम है खिजरी अमल क्या है उन्हें तो मालूम है, जिनको मालूम नहीं है कि हसार क्या होता है और खिजरी अमल क्या है, आरज़ू चैनल के ऊपर ये बयान छोटा सा अपलोडेड है, वो वहाँ से जाके पहले सुन लें कि हसार होता क्या है, खिजरी अमल पढ़ना क्या क्या है। तो अब आपने नमाज पढ़ ली, अपनी जगह पे बैठ के पानी की बोतल आपने पास रख लेनी, एक तस्बीह अपने पास रख लेनी और एक गिलास भी रख लेना। अगर पढ़ाई के दौरान थोड़ा सा पानी पीना हो तो आपको उठना ना पड़े। एक पानी की बोतल, एक गिलास, एक तस्बीह, कोई खुशबू जो अच्छी आपको पसंद है, कोशिश करें एक ही खुशबू रखें ताकि सारे चिल्ले के दौरान वो इस्तेमाल होती रहे, वो रख ले। टिश्यू पेपर है वो रख ले, को रुमाल रखना है तो वो रख ले। अपनी अपनी चीज़ें पूरी करके बैठें ताकि आपको उठना ना पड़े और वज़ू ताज़ा करके बैठे ताकि आगे जो वक्त लगे उसके दौरान आपको कोई हाजत ना हो। यानी ये तैयारी की बुनियादी बातें हैं। अब आपने ईशा की नमाज़ पढ़ ली, नमाज़ पढ़ के अब आप अमल शुरू करने लगे हैं ज़कात देने का, यानी वजीफ़ा शुरू करने लगे हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? हसार करेंगे। खिजरी अमल पढ़ के अपने हाथों पे दम करेंगे, फिर ये हाथ जहाँ जहाँ तक जाते हैं चेहरे पे बदन तक सारे आप फेरेंगे। तो ये आपका कौन सा हसार हो जाएगा? बदनी हसार। बोलो अल्लाह वालों, बदनी हसार हो जाएगा। और जब आप इसका तसव्वुर करेंगे अपने घर बार का यूं, तो ये क्या हो जाएगा? रूहानी हसार हो जाएगा। ये 2 हसार करके अब आप 11 मरतबा पढ़ेंगे दुरूद इब्राहीम अव्वल और 11 मरतबा पढ़ेंगे दुरूद इब्राहीम आखिर। दरमियान में 3125 मरतबा आप पढ़ेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ज़कात की नीयत से। किसकी नीयत से? ज़कात की नीयत से। अब आपने जब अमल कर लिया उसके बाद आप पानी के ऊपर दम करें। वो पानी जो है घर में कोई मरीज़ है या खुद हैं जिसको आप पिलाना चाहते हैं, घर में जादू है तो छिड़कें, कारोबार की बंदिश है तो कारोबार की जगह पे जाके छिड़कें, कोई घर में बीमार है इसी से दवाई खाएं। ये पानी आप सारा दिन 24 घंटे में इस्तेमाल करें। अगले दिन फिर दोबारा अमल करेंगे और फिर दोबारा पानी नया बन जाएगा। यूं जब आप ज़कात दे रहे होंगे तो बैक वक्त आपका इलाज भी होता जाएगा।
جادو ہے تو وہ ٹوٹتا جائے گا، بندش ہے تو وہ کھلتی جائے گی، بیماری ہے تو اس کا علاج ہوتا جائے گا۔ یہ نہیں کہ زکوٰۃ دینے کے بعد کوئی الگ علاج ہونا، جو ساتھ ساتھ زکوٰۃ دیتے جاؤ گے ساتھ ساتھ علاج بھی ہوتا جائے گا، لیکن نیت آپ نے صرف ایک ہی کرنی ہے، اور وہ کس کی ہے؟ زکوٰۃ کی۔ جب 40 دن کا عمل پورا ہو جائے گا، شروع میں بھی خیرات کریں گے، درمیان میں بھی جو اللہ نے دیا وہ تھوڑا بہت خیرات کرتے رہیں گے، جب 40 دن کا عمل مکمل ہو جائے گا پھر اچھے بھرپور طریقے کے ساتھ خیرات کرنی ہے، اور اللہ سے دعا کرنے کہ یا اللہ جو کمی رہ گئی وہ درگزر فرما، اور مجھے بسم اللہ شریف کی تاثیر جو ہے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی زلفوں کے صدقے عطا فرما۔ شروع میں جب خیرات کریں گے تب یہ دعا کریں گے کہ یا اللہ میں یہ عمل شروع کرنے لگا، مجھے خیر و عافیت کے ساتھ استقامت کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرما، اور مجھے اس عمل کے اثرات بد سے بھی محفوظ فرما، یعنی کوئی خطرہ اس کے اندر ہے تو مجھے اس سے محفوظ فرما۔ جب اللہ سے حفاظت مانگ لیں گے تو کیا ہے؟ آرام سکون سے عمل ہوگا، کوئی شیطانی طاقت خلل نہیں ڈالے گی، عمل ٹوٹے گا بھی نہیں ہے۔ باقی اس کے اندر کوئی خطرہ نہیں، یہ کوئی باموکل عمل نہیں ہے، کوئی جنات والا عمل نہیں، یہ تو جمالی عمل ہے۔ لیکن میں کیا کہتا ہوں، یا میں اتنی تفصیل کے ساتھ جو بتا رہا ہوں اس لیے کہ ہم امت کو یہی سکھا رہے ہیں کہ وظائف ہوتے ہی شرائط کے ساتھ ہیں، تو ورنہ تو اللہ والے یہ 5 منٹ کی بات ہی میں بتاتا کہ بسم اللہ پڑھو، انے واہ پڑھو، انے ہو کے مرو، مرنا تم نے ہے، میرا کیا جانا ہے، میری فیس مینوں تو کر جاؤ۔ تو ہم جو پسینہ نکال رہے ہیں، زور لگا رہے ہیں، کس لیے کہ وظائف ہوتے ہی شرائط کے ساتھ ہے۔ تو اب آپ نے 40 دن کا عمل مکمل کر لیا، اس کے بعد 313 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے ساری زندگی پڑھتے رہنا ہے۔ اب کوئی وقت نہیں ہے، کوئی قید نہیں ہے، وضو کے ساتھ پڑھیں، وضو کے بغیر پڑھیں، دن کو پڑھیں، رات کو پڑھیں، یہ تکرار آپ نے ساری زندگی کرتے رہنے۔ 2 باتیں ہوگی۔ تیسری اور آخری بات کیا ہوگی؟ اب آپ نے زکوٰۃ بھی دے دی 1.25 لاکھ کی، ٹھیک ہے، اور آپ تکرار بھی کر رہے ہیں روزانہ 313۔ آج کوئی مسئلہ ہو گیا، اب آپ نے یہ ہتھیار استعمال کرنا ہے۔ اب یہ ہے کہ ہتھیار استعمال کیسے ہوگا؟ جب آپ نے ہتھیار استعمال کرنا ہے تو کسی کو دم کرنا ہے تو آپ محض 21 بار پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتنی بار؟ 21 بار۔ اول و آخر ایک بار درود پاک پڑھ کے آپ دم کر دیں گے۔ سر درد سے لے کے کینسر تک کوئی بھی مسئلہ ہے، کسی بھی مسئلے کے لیے آپ دم کر دیں گے، اللہ شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما دے گا۔ میاں بیوی میں ناچاکی ہے، لڑائی جھگڑا ہے، 21 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اول و آخر ایک بار درود پاک پڑھ کے پانی پہ دم کر کے وہ پانی ان کو پلا دیں، چینی پہ دم کر دیں، آٹے پہ دم کر دیں، چائے پہ دم کر دیں، بادام ہے، مغز ہے، کوئی چیز ہے اس کے اوپر دم کر دیں، کوئی مٹھائی ہے اس پہ دم کر کے ان کو کھلا دیں۔ میاں بیوی لڑے ہوئے ہیں، مٹھائی پہ دم کر کے ان کو کھلا دیں، یا کوئی اور کھانے والی چیز ہے میٹھی اس کے اوپر دم کر کے ان کو کھلا دیں، انشاءاللہ اللہ ٹوٹے ہوئے دلوں کو دوبارہ جوڑ دے گا۔ اس طرح کوئی بیمار ہے، میں نے کیا بتایا کہ سر درد ہے، پیٹ میں درد ہے، یا کوئی اور بیماری ہے، یا بخار ہے، 21 بار پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پانی پلا دیں اور اس کو ویسے بھی دم کر دیں، انشاءاللہ کرم ہو جائے۔ جادو کا مریض ہے، بندش کا مریض ہے، گھر بچوں کو نظر لگ جاتی ہے، یا بچے آدھی رات کو رونا شروع ہو جاتے ہیں، بلا وجہ سمجھ نہیں آ رہی، اس وقت آپ اس ہتھیار کو استعمال کریں گے۔ اور اگلی بات جو چوتھی ہے وہ یہ کہ جب آپ زکوٰۃ دے رہے ہوں گے تو اس میں کیا ہوگا کہ جو خواتین یہ عمل کریں گی تو خواتین کے لیے کیا ہے؟ رکنا نہیں ہے، یہ باموکل عمل نہیں ہے کہ آپ ناوے کریں گی، آپ نے بس ایک دفعہ عمل شروع کر لیا تو پھر چال سو چال ہے۔ لیکن خواتین کو میں یہ مشورہ دوں گا کہ جب آپ زکوٰۃ کے لیے عمل شروع کریں تو آپ اس دن سے ہی عمل شروع کریں جس دن آج آپ کا پاکی کا پہلا دن ہے، تاکہ اگلے 20-22 دن آپ کو صاف ستھرے مل جائیں، پھر 2-4-5 دن کی تکلیف ہوگی، پھر آپ کی طہارت ہو جائے گی، اس طرح 2 سائیکل کے درمیان میں آپ کا چلہ مکمل ہو جائے گا۔ آپ نے بسم اللہ شریف کو تلاوت کی نیت سے نہیں پڑھنا، آپ نے وظیفے کی نیت سے، عمل کی نیت سے، چلے کی نیت سے پڑھنا ہے، تو اس میں وقفہ جو ہے وہ خواتین نہیں کریں گی۔ اب یہ جو عمل میں نے بتایا ہے یہ سب سے افضل ہے، اس سے آپ پیشہ ور عامل بھی بن سکتے ہیں اور ذاتی استعمال کے لیے بھی رکھ سکتے ہیں۔ اللہ جس نے یہ والا عمل کر لیا اب اس کو کوئی اور عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ رونا یہاں ہے، سر یہاں آ کے کھاتے ہیں کہ حضرت صاحب ہوں اے کر لیا تو بسم اللہ نال اے نہیں کر سکتے۔ یہ ہے بدبختی امت کی بنی ہوئی کہ لالچ اتنا ہے کہ لالچ ختم نہیں ہوتا۔ اور میں نے یہ حدیث پاک کی روشنی میں ثابت کر کے دیا ہے کہ بسم اللہ سے بڑا کوئی وظیفہ ہی نہیں ہے۔ پھر کسی کی بدبختی آئی ہوگی تو وہ یہ پوچھے گا کہ اس کے ساتھ یہ پڑھنا، ہم کہیں گے ہاں پڑھ لو۔
या यूट्यूब से लेके पढ़ लेगा या रसाले से लेके पढ़ लेगा, फिर उसकी मौत आई होगी, उसने उजड़ना होगा। अल्लाह जिसके पास बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का हथियार आ गया, अब उसको कोई अमल करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने बताया कि सर दर्द से लेकर कैंसर तक हर मसले का हल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है। जादू है, टूना है, बंदश है, रिस्क की तंगी है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बार आप ज़कात दे देते हैं, आमिल बन जाते हैं। जादू अगर है तो टूट जाएगा, बीमारी है तो वो ख़त्म हो जाएगी, बंदिश है तो वो खुल जाएगी। जब एक बार आप आमिल बन गए, फिर क़यामत तक अल्लाह अगर आपको ज़िंदगी दे, आपके ऊपर जादू नहीं चल सकता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम खुद एक हसार है, ये खुद एक हसार है, इसलिए इसके साथ किसी और अमल की आपको जरूरत ही नहीं। बकिया सारा वक्त दुरूद पाक पढ़ें और रात सोने से पहले एक तस्बीह जो है वो इस्तिग़फ़ार की बस करें। तो ये हो गया खवास के लिए भी और आम लोगों के लिए भी हो गया, अवाम के लिए भी हो गया। दूसरा अमल है जो वो हजरात वो कहते हैं जी हम ज़कात नहीं दे सकते, जैसा ख़वातीन हमारे बच्चे छोटे हैं, या वो मर्द हजरात जी हम मुलाजमत करते हैं, कभी वहाँ जाना होता है कभी वहाँ जाना होता है, रात को थक हार के आते हैं, तो हमारे से चिल्ले वाला काम पाबंदी से नहीं हो सकेगा। तो अवाम के लिए क्या है कि आप 786 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रोज़ाना पढ़ें और सारी ज़िंदगी पढ़ें। 21 दिन तक ये अमल जब बगैर नागे के चलेगा, 21 दिन में इंशाल्लाह इतनी तासीर आ जाएगी कि कारोबार के लिए पढ़ रहे हो तो अल्लाह कारोबार खोल देगा, सेहत के लिए पढ़ रहे हो तो अल्लाह सेहत खोल देगा, रिज़्क़ की बंदिश के लिए पढ़ रहे हो अल्लाह रिज़्क़ की बंदिश को ख़त्म कर देगा, किसी बीमारी के लिए पढ़ रहे हो अल्लाह शिफाए कामिला आजिला अता फरमा देगा, बच्चियों के रिश्तों के लिए पढ़ रहे हो तो अल्लाह कोई आसानी वाला मामला जो है बच्चों के लिए फरमा देगा। इस तरह बेरोज़गारी के लिए पढ़ रहे हो तो अल्लाह कोई रोज़गार के असबाब पैदा कर देगा। घर में लड़ाई झगड़े हैं, बदतफाकियां हैं, उनके लिए पढ़ रहे हो तो अल्लाह बदतफाकियां जो है वो दूर अता फरमा देगा। इसके लिए क्या है कि आप कोशिश करें एक वक्त का तयन कर लें, और अगर थोड़ा वक्त वो आगे पीछे भी हो जाए तो कोई उसमें मज़ायका नहीं है, लेकिन जब अमल को बिल्कुल या मजाक बना लेंगे फिर अमल की में वो तासीर नहीं रहती। बेशक ये चिल्ला नहीं है, ये खुला अमल है, लेकिन फिर भी शराइत का ख्याल रखना है। जब 786 मरतबा आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे तो इसमें आपको क्या है, जगह की कैद नहीं है, ठीक है, जगह की कैद नहीं है, लिबास की कैद नहीं है, ये कैदें नहीं है। लेकिन मैंने क्या कहा, वक्त की कैद भी नहीं है, लेकिन आप वक्त का ख्याल रखेंगे तो नफ़ा ज़्यादा होगा। कभी सुबह पढ़ेंगे, कभी शाम को पढ़ेंगे, कभी दोपहर को पढ़ेंगे, कभी लेट के पढ़ेंगे, फिर वो बात नहीं बनती, अमल ख़राब होने का डर होता है, यानी फासिद होने का डर होता है। अब आपने आज शुरू कर लिया कि हमने चिल्ला नहीं करना, लेकिन हमने 786 वाला अमल करना है। तो मैंने क्या कहा कि 786 वाला अमल ऐसा है कि 21 दिन में इंशाल्लाह इसकी तासीर आ जाएगी। ख़वातीन के लिए दोबारा मैं वही मशवरा दूंगा कि वो अगर ये अमल करें तो वो आज यहाँ से शुरू करें कि अगर उनका आज पहला दिन जो है वो तहारत का है, ताकि अगले 21 दिन उनको साफ मिल जाएंगे, उसी के अंदर उनकी तासीर आ जाएगी। बाकी फिर वो सारी ज़िंदगी पढ़ते रहे, फिर अयाम का मसला नहीं है। इसी तरह किसी के साथ वज़ू का मसला है, बार बार वज़ू टूटता भी है, तो अगर अमल के दौरान वज़ू टूट जाता है तो बकिया अमल वो वज़ू के बगैर भी पूरा कर सकता है, इसके अंदर ये रायत है। लेकिन इसको अपना आदत या मामूल नहीं बना लेना कि बगैर वज़ू के ही पढ़ना है, फिर वो वजीफे की तासीर नहीं आती। पहले ही हमारे इतने गुनाह हैं, फिर साथ वज़ू भी ना हो तो फिर तो वो पढ़ाई होगी, तासीर नहीं आएगी। जिस तरह ज़कात के मामले में हमने हसार किया था, हसार इधर भी होगा। हसार के बगैर कई शय नहीं शाफी के पास। हसार ना होने की वजह से, शराइत ना होने की वजह से तो उम्मत उजड़ी है। बात समझ आ रही? जब भी बिस्मिल्लाह शरीफ का अमल करेंगे, चाहे 786 वाला करें चाहे ज़कात वाला करें, पहले खिजरी अमल का हसार करेंगे, उसके बाद आप पढ़ाई करेंगे। रूहानी हसार होगा, बदनी हसार होगा। फिर वही चीज़ हो गई, जब 786 बार भी पढ़ेंगे तो आप क्या करेंगे, एक बोतल पानी के अपने पास रख लेंगे, एक गिलास रख लेंगे। जब आपकी पढ़ाई मुकम्मल हो जाए, पानी पे दम कर लें, मरीज़ है उसे पिलाएं, कारोबार की जगह बंदिश है वहाँ उस पानी को छिड़कें। जिस बच्ची का रिश्ता नहीं हो रहा, अगर वो खुद पढ़ रही है तो पिए, नहीं तो उसके माँ बाप पढ़ रहे हैं तो वो उसको पानी पिलाएं, बेटा है तो उसको पिलाएं। अगर इसका कोई बीमार है, कोई दवाई खाते हैं तो इसी के साथ दवाई खाएं। जिस मसले के लिए भी पढ़ेंगे अल्लाह शिफाए कामिला आजिला अता फरमा देगा। घर में अगर लड़ाई झगड़े हैं तो यही पानी जो है वो छिड़कें, यही पानी जो है वो आपने छिड़कने।
786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اول و آخر آپ 11 بار درود ابراہیم پڑھیں گے. تو یہ دو طریقے ہیں، ایک زکوٰۃ والا اور ایک 786 والا. اگر 786 والا کریں گے تو ساری زندگی 786 ہی پڑھنی ہے، لیکن جب اس ہتھیار کو استعمال کرنا ہے پھر 21 بار صرف. پھر استعمال کے حوالے سے کوئی فرق نہیں ہے. ادھر آپ کتنی پڑھیں گے 40 دن کے اندر؟ 1.25 لاکھ. اور روزانہ کتنی پڑھیں گے؟ 313. لیکن جب ہتھیار کو استعمال کریں گے، اپنے عمل کو استعمال کریں گے تو کتنی بار پڑھیں گے؟ 21 بار. ادھر بھی 21 بار. ادھر صرف فرق یہ ہے کہ 786 ساری زندگی چلے گا. اگر کسی دن اللہ نہ کرے آنکھ لگ جاتی ہے، کہ بیماری سستی ہوتی ہے، کوئی غمی خوشی ہوتی ہے، یہ 786 والا اس وقت وہ نہیں پڑھ سکا تو صبح پڑھ لیں، ایک دن میں 2 بار پڑھ لیں، لیکن ناغا نہیں کرنا. اسی طرح زکوٰۃ والے ہیں، وہ زکوٰۃ دے رہے ہیں، خدا نہ خاصہ اس کے اندر جو ہے وہ کوئی ناغا آ گیا ہے تو پھر کیا ہے، اس کے ساتھ صدقہ دیں گے اور ناغا آگے لے جائیں گے. اور ان کے لیے بھی ہے کہ ناغا آئے نہ، مثال کے طور پہ رات کو نہیں کر سکے تو اگلے دن جو ہے صبح کر لیں، 2 رکعت نماز صلاۃ توبہ پڑھ لیں اور ساتھ صدقہ دے دیں. انشاءاللہ 40 دن میں یہ عمل پورا ہو جائے گا. اللہ نہ کرے، اللہ حفظ و امان میں رکھے، کوئی مرگ ہو گئی ہے تو بندہ بالکل کر ہی نہیں سکتا، تو پھر اس صورت میں ہے وہ کوئی شرعی عذر ہے، یا شادی آ گئی ہے تو شرعی عذر ہے، پھر آپ اس دن چھٹی کر لیں اور آگے لے جائیں. ٹھیک ہے، آگے لے جائیں. تو آپ اس دن جو ہے 2 رکعت نماز صلاۃ توبہ بھی پڑھیں گے، ساتھ صدقہ بھی دیں گے، اور جو 1 دن کی چھٹی ہوگی وہ آپ آگے پڑھ کے عمل کو پورا کر لیں گے. ساری باتیں سمجھ آ گئی؟ کوئی اشکال، کوئی سوال؟ تمام حضرات کو اجازت ہے جو سوشل میڈیا پہ سنیں انہیں بھی اجازت ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے ہمارے دل میں ان اعمال کی محبت ڈال دے جو اعمال اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتلائے ہیں، اور جو محفوظ اعمال ہیں، یا وہ اعمال جن کے اندر اللہ اس کے رسول کی رضا مخفی ہے، چھپی ہوئی ہے، ہم وہ اعمال کریں تاکہ ہم بھی محفوظ، کروانے والے بھی محفوظ، کرنے والے بھی محفوظ، اور جن مقاصد کے لیے کریں اللہ دنیا آخرت کی تمام بلائیاں جو ہے ہم سب کو جو ہے وہ عطا فرمائے. اب تمام حضرات کو اجازت ہے، جہاں تک یہ آواز جائے سننے والے تمام حضرات کو بھی اجازت ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.